دوستو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی نیوم سٹی کو دجال کا فتنہ بیان کروں گا اس ویڈیو میں، ہرگز نہیں، اور نہ ہی میرے دوسرے یوٹیوبر سے اس بات کا اختلاف ہے جو کہ انہوں نے اسے دجال کا فتنہ قرار دیا۔ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو اس کی پوری کہانی سنانے والا ہوں۔ اس سٹی میں ایسا نیو کیا ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا اور یہ کب تیار ہوگا اور اس میں اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں۔ تو دوستو، آئیں شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ، نیوم شہر کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے۔ نیوم شہر کی کہانی ماہرین، صحافیوں اور یہاں تک کہ عام لوگوں کے ذریعے بیان کرنا شروع ہو جاتی ہے جب ولی عہد محمد بن سلمان نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نام سے 3 روزہ کا کانفرنس کے آغاز کا اعلان کیا۔ منگل 24 اکتوبر 2017 کو ریاض، سعودی عرب میں ہوا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، نائب وزیر اعظم اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈز (PIF) کے چیئرمین نے نیوم کے آغاز کا اعلان کیا، جو کہ ان کے ویژن میں مختصر ہے: مستقبل کا گیٹ وے۔ یہ دوسرے لفظوں میں مستقبل کے خواب دیکھنے والوں کے لیے ایک منزل ہے۔ اس طرح کے مستقبل پرنس کا خواب زمین پر کچھ بھی نہیں ہے، جہاں زندگی کا نیا طریقہ، اسٹریٹجک تجارتی محل وقوع، دلکش فطرت اور خوبصورت موسم، اختراع، ٹیکنالوجی اور رہنے کی اہلیت اس کا مرکز ہیں۔ نیوم سعودی شہر کو خواب دیکھنے والوں کے لیے ایک جگہ قرار دے رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روایتی لوگوں یا روایتی کمپنیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو دنیا میں ایک نئی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو خواب نہیں دیکھ سکتے وہ ہم سے مذاکرات نہ کرے یا نیوم میں نہ آئے۔ ان خواب دیکھنے والوں کو خوش آمدید جو نئے دنیا میں آ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ شہزادے نے کانفرنس میں اپنی تقریر ختم کی۔ نیوم کا نام 2 حصوں سے بنایا گیا، جو پہلے حصے نیوم کے 3 حروف ہیں، جس میں نیو NEO یونانی سابقہ ہے، جو لفظ میم مطلب ہے نیا۔ دوسرا حصہ حرف مستقبل کی نمائندگی کرتا ہے، ایک عربی لفظ جس کا مطلب ہے مستقبل۔ نیوم کے مستقبل کے لیے عظیم عزائم ہیں اور ایک نئی سرزمین کو زندگی کے ایک نئے انداز میں بدلنے کی خواہش ہے۔ پروجیکٹ کے پروموٹر تخلیقی طبقے اور باصلاحیت ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی خواہش مند ہیں اور انہیں ٹیکنالوجی اور کام کرنے اور رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ کے ساتھ بااختیار بنانا چاہتے ہیں تاکہ تخیل سے متاثر ایک نیا شہر بنایا جا سکے۔ اس کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی بینکوں سے $500 بلین کی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے تاکہ وہ شہر بنایا جا سکے جو کام کرنے اور رہنے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد، سب سے زیادہ خوش، محفوظ اور صحت مند جگہ ہو اور دنیا کو مستقبل کی طرف لے جائے۔ باضابطہ ویب سائٹ ڈسکوری نیوم کے مطابق، نیوم کو دنیا کا سب سے زیادہ محتوا کانکشی کا منصوبہ، سعودی عرب میں بے مثال پیمانے کا ایک شہر روبوٹ کے ذریعے بنائے گئے ایک آزاد اقتصادی زون کے طور پر کام کرنے والے بہت سے شہروں سے بنا، دوستانہ اور ٹریفک کے ساتھ بنایا گیا۔ اسمارٹ کاروں، لامحدود وسائل، روبوٹکس اور شمسی توانائی میں انجینئروں اور خواب دیکھنے والوں کا مکہ کے ذریعے منظم تجارت، اختراعات اور علم کا عالمی مرکز، لیکن خاص طور پر تمام مذہب کا حامی اور انتہا پسند کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اور دوستو، اس کی سرزمین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں نئے شہر کے پیدائش کے لیے خالی عرضی کا ایک بہت بڑا علاقہ منتخب کیا گیا۔ خصوصی زون جہاں نیوم موجود ہوگا وہ پہاڑوں، طویل ساحلوں، صحراؤں اور حیرت انگیز فطرت سے بنا ہے۔ مواقع اور چیلنجز: سعودی قیادت کے بہت سے
خواب ہیں جنہیں نیوم میں قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ شہر کی روایتی خصوصیات کو دہرانے سے بچنے کے لیے اس شہر میں ہر چیز کو شروع سے شروع ہونا چاہیے۔ ولی عہد کا تصور یہ ہے کہ موجودہ شہروں کی ویژن کو ختم کرنے کے علاوہ نیوم جیسا ادارہ بنانا ناممکن ہوگا اور نئی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے تعاون یافتہ نئی مقام، تازہ سرمایہ کاری، نوجوان افراد اور کاروبار کے قیام پر کام کرنا نئے ضوابط کے علاوہ، یعنی کہ نیوم جو سٹی ہوگی، جو بھی سرزمین ہوگی، وہ کافی لمبی اور کافی زیادہ علاقوں سے گزری ہوئی ہوگی، صحراؤں سے ساحلوں کے درمیان میں گزری ہوگی اور تقریباً اس کی لمبائی 170 کلومیٹر ہوگی۔ دوستو، بات کرتے ہیں نیوم کا مقام۔ نیوم شہر کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام کا انتخاب کیا گیا۔ ملک کے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ خلیج عقبہ کے خوبصورت نظاروں سے متصل اور نہر سوئز کے قریب جہاں سمندری تجارتی راستے موجود ہیں۔ مقام کے انتخاب کی وجہ اس کی منفرد ترقی کو تجارت نیوم کی صلاحیتوں کی کثرت ہے، جو اخراجات اور علم کا عالمی مرکز بننے میں معاون ثابت ہوگی۔ جغرافیہ، محل وقوع اور آب و ہوا کی قیام کے لیے نئی زمین نیوم کے خصوصیات نے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا۔ قدیم فطرت کے ساتھ ڈرامائی پہاڑوں پس منظر جو سردیوں کے دوران برف سے ڈھکی ہوتی ہے، بے روک ٹوک ساحلی پٹی، اچھوت ساحل اور مرجان کی چٹانیں، کئی شاندار جزائر، پرامن صحرا، ہلکا درجہ حرارت، بحیرہ احمر کی ہوائیں اور ان سب سے بڑھ کر خلیج عقبہ اور بحیرہ احمر کے خوبصورت نظارے ہیں۔ ہمسایہ ملک۔ دوستو، اب ہمسایہ ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ نیوم کا منصوبہ 3 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک نیوم مستقبل کا میگا سٹی بننے کا ہے۔ مصر، اردن اور سعودی عرب اس مقام سے توقع کی جاتی ہے اس کے زون کے ایک عالمی مرکز کے طور پر تیزی سے ابھرنے میں مدد ملے گی، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کو چھوڑتا ہے۔ شاہ سلمان پل تعمیر کر کے گیٹ وے کے طور پر کام کریں گے، جو بحیرہ احمر تک پھیلے گا اور مصر اور افریقہ کو سعودی عرب سے جوڑے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصری اور اردنی میڈیا نے نیوم کے مستقبل کے منصوبوں کا انکشاف نہیں کیا، جس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا پڑوسی ممالک مستقبل کے شہر کی تعمیر میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک سعودی عرب کے قریبی اتحادی ہیں۔ نیوم سٹی میں قدرتی وسائل۔ سعودی ممالک کو قدرتی وسائل کی دولت سے نوازا گیا ہے اور نیوم کو مشرقی وسطی کے بہترین مقامات میں اسے ایک سمجھا جاتا ہے، جو معدنی وسائل کے ساتھ ساتھ گیس اور تیل سے بھی مالا مال ہے، جہاں 2 لاکھ بیرل اس جگہ سے گیس کے ذخائر کے علاوہ تیل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسٹیک ہولڈر۔ یہ منصوبہ اپنے حامیوں کے ساتھ سے شروع ہوتا ہے۔ اکتوبر 2017 میں دنیا کے 5 امیر ترین افراد نے اپنے بڑے خواب کا اعلان کرنے کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ملاقات کی۔ ان میں سے اسٹیفن ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان، جو کہ نیوم کی نگرانی کے لیے خصوصی اتھارٹی کا سربراہ ہیں، ماسایوشی سون، جاپان کے سافٹ بینک گروپ کارپوریشن کے چیئرمین اور CEO، $0.1 بلین کے ویژن فنڈ، جاپانی سربراہ۔ نمبر 3، اسٹیفن شوارٹزمین، بلیک اسٹون گروپ کے چیئرمین اور شریک بانی، نجی ایکویٹی دیو۔ نمبر 4، مارک رائبرٹ، بوسٹن ڈائنامکس کے CEO۔ کمیونٹی نیوم کی کمیونٹی ایک ایسا موضوع ہے جو متعدد مسائل، سعودی روایات اور مذہب، 2030 سعودی ویژن، سعودی نوجوان نسل، خواتین کے حقوق اور متوقع نئے شہری روبوٹس، تخلیقی آبادی اور سرمایہ کاری، سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ نیوم کمیونٹی کی سماجی خصوصی کو تشکیل دے گا۔ سعودی کمیونٹی۔ ماضی کا اس شہر کے پیچیدہ تاریخ اور ارتقاء کے ساتھ حوالہ دینا ان قوتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے جنہوں نے جزیرہ نما عرب کے شہروں اور برادریوں کو تشکیل دیا۔ سلطنت کے لوگوں نے ثقافتی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی پہلوؤں
تصویروں کے لحاظ سے کئی ڈرامائی تبدیلیوں کا تجربہ کیا اور تاریخی لمحات تیل سے پہلے اور بعد کے ادوار کو الگ کرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں تیل کی دریافت سے پہلے شاہ محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب نے قومی سعودی ریاست قائم کی۔ تاریخ ان دونوں کو بہت سی خدمات پسند اقدار کے قیام کے طور پر بتاتی ہے جو کہ آج تک بادشاہی پر حکومت کر رہے ہیں۔ نیوم میں روبوٹکس اور مستقبل کی ٹیکنالوجی۔ صوفیہ تاریخ کا پہلا انسان نما روبوٹ ہے جس کے پاس سرکاری طور پر سعودی شہریت ہے اور اسے سعودی شہری کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس تقریب کے ساتھ میڈیا کا جنون بھی شامل تھا جو سعودی عرب کے تکنیکی ترقی میں دلچسپی اور اسے اپنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ تخلیقی آبادی۔ تخلیقی آبادی کا مطالبہ ایک قوت بن گیا جس کا حساب لیا جائے گا۔ تخلیقی شہری یا گروپ کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی اقتصادی قدر کسی مخصوص ڈومین میں نئی آئیڈیاز، ٹیکنالوجی یا تخلیقی مواد کو اختراع کرنا ہے۔ اس گروپ کا سٹی برانڈنگ فلوریڈا 2014 میں اہم کردار ہے جسے عالمی سطح کا منصوبہ روبوٹک نیوم ٹیکنالوجی تیار کرنے میں مدد کرے گا جس کا نیوم کی آبادی اور تمام بنی نوع انسانوں پر بڑا اثر کرے گا۔ نیوم میں طرز زندگی۔ نیوم کو سب سے محفوظ، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ مستقبل پر مبنی اور کام کرنے اور رہنے کے لیے بہترین جگہ بننے کی خواہش کی گئی۔ شہر کی برانڈنگ ایک ایسا عمل ہے جس کا مقصد شہر کی تصویر اور اقتدار کو تخلیقی انداز میں دنیا تک پہنچانا ہے۔ نیوم کے معاملے میں کوئی موجودہ شہر نہیں ہے بلکہ ایک مستقبل کے شہر کے لیے ایک خیالی تصویر ہے اور انسانوں کے لیے رہنے کی قابل جگہ ہے جہاں لوگ زندگی کے ایک نئے انداز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو صحت مند، خوش کن، تناؤ سے پاک ہو اور جہاں لوگ زندگی کے لیے اہم چیزوں کے لیے زیادہ وقت مل سکتا ہے۔ نیوم میں نئی ٹیکنالوجی۔ نقل و حمل، خوراک کی افزائش اور پروسیسنگ، صحت کی دیکھ بھال، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ہوا میں استعمال ہونے والی مستقبل کی ٹیکنالوجی میں نیوم کو ایک منفرد طرز زندگی بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ نقل و حمل کا انحصار خودکار ڈرائیونگ سے لے کر مسافر ڈرون تک متعدد نقل و حرکت پر ہوگا۔ اس کے علاوہ شہر کی سڑکوں کے ڈیزائن جو پیدل چلنے اور سائیکل چلانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ڈیجیٹل ایئر ایک مفت وائرلیس تیز رفتار انٹرنیٹ ہے جو ہر وقت دستیاب رہے گا۔ خالص سفر، کاربن ہائی ویز کے علاوہ عالمی معیار کی مسلسل آن لائن تعلیم، قابل جدید توانائی کا استعمال، روبوٹس وغیرہ یہ تمام پہلو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں قیادت کی ویژن کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر بنایا جائے موقع ناقابل تصور ہے، ولی عہد نے کہا۔ دوسری جانب دنیا پر کے تجزیہ کاروں کی جانب سے اس منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطالوی جریدے نے ذکر کیا کہ نیوم کا مقصد اشتہار ہے جیسے کہ قطر نے PSG کے ساتھ کیا یا ابوظہبی نے نئے لوورے کے افتتاح کے ساتھ کیا۔ مقصد صرف دنیا کو ایک قابل اعتماد اور مثبت تصویر دکھانا ہے، لیکن 2030 تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ 2017 مارک رائبرٹ بوسٹن ڈائنامکس کے CEO سوچیں کہ یہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو آج ہے اس سے ایک ایسی جگہ میں تبدیل کرنا ہے جہاں دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز آتی ہیں۔ اس تناظر میں آرکونک القوا انکارپوریشن کی سابق چیئرمین اور CEO کلاؤس کلین فیلڈ اور سیمنز AG انہوں نے کہا کہ دنیا شدید تبدیلی کے دور میں ہے۔ ماضی کی تبدیلیوں سے آج کا موازنہ مستقبل کو غیر متوقع بنا دیتا ہے، لیکن نیوم میں اس مستقبل کو بنانے کا ایک موقع ہے۔ نئی ٹیکنالوجی میں فٹ ہونے کے لیے مستقبل میں نئی ملازمتوں اور عہدوں کی درخواست کی جائے گی۔ نیوم امیج برانڈنگ۔
برانڈنگ وہ اصطلاح ہے جس کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ بیچی جانے والی اشیاء، سامان یا سروس کتنی مختلف اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔ برانڈنگ کا مقصد جذباتی لگاؤ، شمولیت کا احساس اور اعلیٰ معیار کی جسمانی خصوصیات پیدا کرنا ہے۔ جب شہر کی برانڈنگ کی بات آتی ہے تو اس کی تعریف ایک ایسی جگہ کے لیے شہری تخلیقاتی شکل دینے کے طور پر کی جاتی ہے جو شہری امیج اور زندگی کے بارے میں احساسات اور تاثرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ معاشی مسابقت کے ذریعے مسلط کردہ عالمی سطح پر زندہ رہنے کے لیے شہر کی برانڈنگ لازمی ہوگی۔ روچیسٹر اور برلن برانڈنگ میں ناکام رہے کیونکہ وہ معاشی مسائل سے نبرد آزماتے۔ دوسری طرف نیو یارک سٹی، ٹورنٹو، ایڈنبرا اور ہانگ کانگ جیسے چند شہر اپنے آپ کو ایک جامع نقطہ نظر سے برانڈ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس نے فعال طریقوں کو محتاط منصوبوں اور مطالعات اور اقتدار کے ساتھ جوڑ کر جگہ کی شناخت اور پروفائل مضبوط کیا۔ شہر کی فنکشن کو روزگار، صنعت، رہائش، عوامی نقل و حمل اور تفریحی مقامات کی مختلف ضروریات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شہر کے لوگوں کے تجربے اور اس کی ظاہری شکل جیسی اقتدار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہر شہر اپنے آپ کو اس وقت برانڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ تاریخ، پرکشش مقامات، طرز زندگی، مقام کے معیار، سیاحت، معاشیات یا آبادیات وغیرہ میں اپنے تقابلی فائدے پر توجہ مرکوز کرے۔ معاشی صورتحال۔ نیوم میں معاشی صورتحال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایسی معاشی صورتحال میں سعودی قیادت کی ترجیحات پر فوری سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا ایسے وقت میں سعودی کے مالی وسائل کی سرمایہ کاری کے لیے نیوم بہترین انتخاب ہے؟ کیا نئے شہر بنانے کے بجائے موجودہ شہروں اور اس کے بنیادی ڈھانچوں کو ترقی دینا زیادہ معقول ہے؟ خاص طور پر جب آپ جدہ اور مکہ کے موجودہ حالات کے بارے میں جانتے ہو، جس کے رہائشی اب بھی نکاسی آب کے نظام کی خرابیوں کا شکار ہے، جو کہ ابتدا عمل پر انحصار کرتا ہے۔ سعودی قیادت نئی کمیونٹیز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سعودی موجودہ شہروں کی بنیادی ڈھانچے کو بڑھا کر اور ترقی دے کر طویل مدتی میں اپنے معیشت کو متنوع بنانا چاہتی ہے۔ نیوم کی ترقی کا ایک بالواسطہ مقصد ہے جو کہ سعودی اور غیر سعودی لوگوں کو جو سعودی عرب میں مقیم ہیں باہر سرمایہ کاری کرنے کے بجائے مقام طور پر سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دے کر جی ڈی پی کے رساؤ کو کم کرنا ہے اور مقامی سرمایہ کاری کے محدود مواقع کی وجہ سے جی ڈی پی کو اخراج کا باعث بننا ہے۔ نئی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ساتھ ہی وہ سرمایہ کاری جو قدرتی وسائل جیسے ہوا، ریت اور شمسی توانائی پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ذکر نیوم کی رسمی ویب سائٹ میں واضح طور پر کیا گیا تھا۔ نیوم میں مذہب کی طاقت۔ نیوم کی پروفیشنل ویڈیو جس میں طرز زندگی کو دکھایا گیا ہے جو آج کے سعودی شہروں میں اب تک دستیاب نہیں ہے، جس میں ایک خاتون کو دکھایا گیا ہے جو عوامی علاقوں میں چیتے کے ساتھ جوگ کرنے کے لیے آزاد ہے، نئی سماجی سائنسدانوں کی توجہ حاصل کی، سر ڈھانپنے کے لیے گلابی اسکارف پہنے ایک اور خاتون نے سعودی عرب میں ایک غیر معمولی منظر کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ زیادہ تر سعودی خواتین ایک سیاہ لباس میں ڈھکا ہوا۔ پروموشنل ویڈیو میں ایک طرز زندگی کو دکھایا گیا جس میں خواتین مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتی ہے، جسے ایک غیر معمولی منظر بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2 سال قبل ولی عہد شہزادہ محمد نے بنیاد پرست سماجی اصلاحات جاری کیے جو کہ کئی سالوں کے دوران پے در پے مشاورات سے گزری، جیسے کہ سعودی میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا جو بہت مشکل تھا۔ یہ معاملہ عرب کو اس طرح کی اصلاحات کے بعد مجبور کرتا ہے۔ لبرل دنیا کے ساتھ ضم۔ در حقیقت لبرلائزیشن کا عمل شاہ عبداللہ کے دور میں شروع ہوا، خواہ وہ سست اور محدود کیوں نہ ہو، جیسا کہ کمیٹی فار پروموشن آف ورچیو اینڈ پریونشن آف وائس کے اختیارات کو کم کرنا۔ اس نے خواتین کی ڈرائیونگ پر سے پابندی بھی ہٹا دی، میوزک کنسرٹ کی اجازت دی اور توقع ہے کہ 40 سال سے بند سینما گھر دوبارہ کھولے جائیں گے۔
جبکہ اس سے پہلے ان پر مکمل پابندی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے ایک تفریحی مرکز قائم کیا جس میں کنسرٹ، سماجی اور کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سعودی شہروں کی عوامی تصویر چند سالوں میں بدل گئی ہے جب سے نوجوانوں نے اپنے والدین سے مختلف زندگی کا تجربہ کرنا شروع کیا۔ نوجوان جو ہر اس چیز کا شوق رکھتے ہیں جو حرام ہے یا ریاض اور جدہ کے عوامی علاقوں میں قومی دن کی موقع پر موسیقی پر رقص کر رہے ہیں، اور خواتین رنگ برنگے لباس پہننے اور اپنے سروں کو ننگا کرنے کی ہمت کرتی ہیں۔ نوجوان نسل جو سعودی آبادی کا 70% ہے، سوچنے کا حق دوبارہ حاصل کرنے، سخت وہابی کنٹرول سے دور ہونے اور آزاد دنیا سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ تاہم تیز رفتار تبدیلیوں نے خدمات پسند علماء اور سیاسی کارکنوں کی طرف سے سماجی مزاحمت کو جنم دیا۔ یہ معاملہ مذہبی بنیادوں پر مبنی تعلیمی نظام کے ساتھ مزید وقت کی ضرورت ہے۔ نیوم میں رول ماڈل۔ نیوم کے پروموٹرز اور حامی بہت پر امید ہیں۔ وہ سعودی مملکت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک جرأت مندانہ انجن کے طور پر جس چیز کو دیکھتے ہیں اسے خوش کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ در اثنا دیگر اب بھی ماضی کی ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ صحرائی صنعتی شہر خلیج اور مملکت کی تعمیر نو میں ترقی اور معاشی تنوع کو فروغ دینے کے لیے ڈھیلے قوانین اور آسان تر زندگی کے ساتھ غیر ملکیوں کے لیے ایک علیحدہ علاقہ قائم کرنا سعودی مملکت کے لیے بھی بالکل نیا خیال نہیں ہے۔ زہران میں سعودی ارامیکو کمپاؤنڈ ایک مشہور کمپاؤنڈ ہے جسے امریکی مضافاتی علاقے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک اور ماڈل کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوسٹ کا کیمپس ہے، جو ایک خصوصی علیحدہ زون اور صنفی مخلوط کمیونٹی ہے جہاں غیر ملکی اپنے آبائی ممالک کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جہاں خواتین آزادانہ طور پر گاڑی چلاتے ہیں اور لباس پہنتی ہیں۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی KAEC رابغ میں میگا پروجیکٹ کو دنیا کا اگلا عظیم اقتصادی شہر قرار دیا گیا۔ کیپٹل اکنامکس رپورٹ B 2017 کے مطابق شہر نے 2 ملین کی آبادی کو نشانہ بنایا اور اس سے بہت کم تقریباً 5000 مستقبل رہائشیوں تک پہنچا گیا۔ ریاض شہر میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا ایک اور میگا پروجیکٹ آفس پارک بڑی حد تک خالی اور نامکمل ہے۔ نیوم میں حتمی ریمارکس۔ نیوم اپریل 2016 کو سعودی ویژن 2030 آغاز کے بعد سے دور رس امیدوں اور سنگین خدشات کے ساتھ سب سے متنازع منصوبہ ہے، اور زمین جو تاجروں کے ذریعے طے شدہ نظام میں ویزا رواج اور نیوم کی آفیشیل ویب سائٹ حدود سے پاک ہوگی۔ خالی علاقے کی فرشتہ تصویریں کی پروموشنل ویڈیو پیش کرتی ہے۔ اقتصادی، سیاسی اور سماجی مقاصد کے حامل پیچیدہ منصوبے کے لیے تاثراتی اور پروموشنل الفاظ ہیں۔ اس منصوبے کے کامیابی کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے پہلا اقتصادی، جیسے کہ تیل کی کم قیمت جس پر مملکت اب بھی قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پوری دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہی یہ ثابت کرے کہ اس کے پاس تیل کی قیمت ہے۔ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے اور بڑے منصوبوں پر کام شروع کرنے کی صلاحیت، جن کے لیے معاشی خوشحالی کی روشنی میں برسوں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سعودی حکومت کو ان کے لیے مزید تفصیلات اور زیادہ مضبوط ثبوت فراہم کرنے چاہیے کہ ان کی سرمایہ کاری کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی کاموں کو آسان بنانے کے لیے سخت اصلاحات کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، جو بیوروکریٹ ماحول میں ترقی نہیں کرتی اور ان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ دیگر چیلنجز میں سے کچھ سیاسی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اس منصوبے کے سرحدوں کے اندر ہیں، اور اس کے مداخلت اور اس منصوبے میں اس کے استعمال اور امن معاہدے کے مطابق اس کی شرکت کا امکان ہے۔ اس منصوبے کے کامیابی کا دار و مدار اس کے درست ویژن اور مالی روانی کی دستیابی پر ہیں، جسے 2 ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے:
सऊदी फरीक जिसका इन्हिसार मालियाती लिक्विडिटी फराहम करने की सलाहियत और सरमायाकारी के वसी मौके और मतलूबा तर्ज जिंदगी को रग़ब करने के इम्कान पर है। न्यूयॉर्क में तहकीक की हदूद, वसाइल और हवाला जात की कमी एक बड़ा चैलेंज रहा है और प्रोजेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्फ्रेंस के बारे में एक फिल्म जिसमें न्यूयॉर्क का ऐलान किया गया है वो मोतबर ज़राए हैं जो बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट की नौइयत और इसके मकासद को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तफ्तीश बहुत से सवालात और इस्तफसारात को जन्म देती है जो मुस्तकबिल के चैलेंजों की पेशनगोई करने में मदद करती है जो फैसला साजों को दरपेश हो सकती है और जिनको प्रोजेक्ट के आगाज पर हल किया जाना चाहिए। इन चैलेंजों के हवाले से जिनसे इस मंसूबे को शुरू करने और इस पर अमल दरामद का सामना हो सकता है वो बैनुल-अक़वामी जराए जिन्होंने दुनिया के शहरी माहिरीन इक़्तिसादियात के जायज़ों और तज्ज़ियाकारों की दिलचस्पी मुशाहिदा किया है। बसीरत इफ़हाम वो तफ़हीम और तज्ज़िया के लिए एक अच्छा ज़रिया है। दोस्तों ये थी न्यूयॉर्क की सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये डिटेल पसंद आई होगी। कुछ मेरे ऑडियो का इशू अगर आ रहा है तो इसको इग्नोर करिए। आप लोग भी सोच रहे हैं कि इतनी वीडियो किस लिए बनाई, शॉर्टकट बना लेते। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई ताकि पूरी डिटेल आप लोगों को समझ आ सके कि इसका मकसद क्या है, न्यूयॉर्क बनाने का मकसद क्या है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।